دھوئیں کے نام پر وہ سورۃ تکویر. کیا ہے عزیزان محترم، قرآن بتا رہا ہے کہ اگر شخصیتوں کے نام سے رکھ دیتے تو قرآن کسی خانقاہ کی دستاویز ہوتا، منشور ہدایت نہ ہوتا. تو دیکھو قرآن نہ کسی کی تعریف کے لیے آیا، ذہن صاف کر لیجیے، قرآن کسی کی مدح کے لیے نہیں آیا، قرآن کسی کی مذمت کے لیے نہیں آیا. بھئی قرآن تو آئین ہے، قرآن تو قانون ہے، قانون کو کسی کی مدح سے اور کسی کی مذمت سے کیا تعلق؟ قرآن تو آئین ہے، قرآن تو قانون ہے، قرآن کو نہ کسی کی مدح سے سروکار، نہ قرآن کو کسی کی مذمت سے سروکار. لیکن پھر بھی جب تم قرآن پڑھو گے تم کو معلوم ہوگا کچھ بندوں کی مدح بھی ہے، کچھ لوگوں کی مذمت بھی ہے. قرآن کتاب ہدایت. تو ایک بات تو سمجھ لو کہ اگر ہدایت مکمل ہو سکتی کچھ بندوں کی مدح کے بغیر، اگر ہدایت کچھ بندوں کی مدح کے بغیر مکمل ہو سکتی تو مدح نہ ہوتی، کچھ بندوں کی مذمت کے بغیر ہدایت مل سکتی تو مذمت نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، ایک کتاب اللہ کی توریت بھی ہے، ایک کتاب اللہ کی زبور بھی ہے، ایک کتاب اللہ کی انجیل بھی ہے، کتاب اللہ کی قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے جس طریقے سے قراءت سے، قرأت نہیں قراءت، لفظ صحیح رکھنا، قراءت سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس طریقے سے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی. ان ممالک میں بھی نہیں پڑھی جاتی جو ان کتابوں پر، ان منسوخ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے انجیل اللہ کی کتاب، توریت زبور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں تھیں، مگر وہ منسوخ ہو گئی. قرآن منسوخ کرنے والا ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے. قرآن ناسخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اگر توریت میں کسی کی مدح آئی ہے، تعریف آئی اگر توریت میں کسی کی، بھئی آئی تو، لیکن چونکہ توریت منسوخ ہو جائے گی مدح بھی منسوخ ہو جائے گی. زبور میں تعریف آ گئی تو تعریف باقی رہے گی جس وقت تک زبور باقی ہے. انجیل میں آئی، جب تک انجیل باقی ہے وہ مدح بھی باقی رہے گی. جیسے منسوخ ہوں گی مدح بھی ختم، مذمت آئی ہے تو مذمت بھی ختم ہو جائے گی. عزیزان محترم، لیکن قرآن میں اگر کسی کی مدح آئی ہے، اچھا، قرآن کے لیے اللہ نے کیا دعویٰ کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. جھوم جھوم کر لوگ کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ نے قیامت تک کچھ بندوں کی مدح کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے؟ محمد علی محمد صلوات. باتیں آپ تک پہنچی؟ تو توریت کی مدح، لیکن اعتبار کیا ہے؟ منسوخ ہو جائے گی. بھائی توریت کسی کی مدح کر دے، کر سکتی ہے. کیوں؟ اس وقت مدح کے قابل تھا. زبور مدح کر دے وہ مدح کے قابل ہے. انجیل کسی کی مذمت کر دے اس وقت مذمت کے قابل ہے. لیکن یاد رکھنا عزیزو، اگر قرآن نے کسی کی مدح کر دی تو وہ قیامت تک مدح کے لائق ہے. اگر قرآن نے کسی کی مذمت کر دی تو قیامت تک مذمت کے لائق ہے. فقط چند جملے قرآن میں غیب کی خبریں، اور نہ ہو کیوں نہ ہوتی، ہے ہی وہ اس کا جو غیب و شہود کا پروردگار ہے. لیکن عجیب بات قرآن میں، اس نے مدح بھی کی، اس نے مذمت بھی کی. جب مدح کی تو نام نہیں لیا، جب مذمت کی تو نام نہیں لیا. اب وقت نہیں ہے میں آپ حضرات کی اور اپنی
تکن اور مصروفیت کا احساس کر رہا ہوں کہ فرماتا ہے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام القرآن حی لا یموت، قرآن ایسا ہے حی لا یموت، کبھی نہیں مرتا، یجری کما یجری اللیل والنہار، وہ ایسے جاری ہے جیسے رات اور دن جاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ اپنے فرمایا نہ خالق ہے نہ مخلوق، لیکن اللہ کا کلام، نہ خالق نہ مخلوق، اللہ کا کلام۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو نہ خالق ہو نہ مخلوق ہو، لیکن ایسا ہو کہ جو مخلوق کو اس کے خالق سے ملا دے، جیسے قرآن اس ان دیکھے بے دیکھے خالق کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہے۔ نام کیوں نہیں لیتا؟ کہ اس لیے نہیں لیتا کہ ابھی جو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں قرآن کو، کسی کو کیا پتا جس قرآن کو میں سینے سے لگائے ہوئے یہ قرآن میری ہی مذمت کر رہا ہے۔ بھائی جس نے نام لیا تو کیا ہوا؟ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اگر نام لیا تو کیا ہوا؟ کس کے کلام کو لوگوں نے ہذیان کہہ دیا، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کو ہذیان کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن کی شان یہ تھی اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ قرآن کیا ہے؟ اب یہ بات اور سن لو، کتابیں کتنی؟ 4، ٹھیک؟ انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ پڑھو قرآن سورہ حدید، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ وہ خدا ہے جس نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور ترازو بھیجے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا۔ اگر ہر نبی ایک کتاب لایا تو کتابیں کتنی ہونی چاہیے؟ 24 کتابیں دکھائیے، 1,24,000 نہ صحیح، 24 کتابیں دکھائیے، نہیں دکھا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا، تو سمجھ لو کہ جب کتاب کی بات ہوتی ہے تو یہ کتاب وہ نہیں جو 2 گتوں کے 2 دفتیوں کے درمیان میں ہو، یہ کتاب علمی ہوتی ہے۔ بھائی عیسیٰ لائے ہیں انجیل کو بعد میں، ہے نا، تختیوں کی شکل میں، لیکن عزیزان محترم عیسیٰ نے اعلان گہوارے میں کیا انی عبداللہ و اتانی الکتاب، انی عبداللہ اتانی الکتاب، میں اللہ کے بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو کیا گہوارے میں کوئی کتاب رکھی تھی؟ تو عزیزو یہ کتاب کہیں اور نہیں ہوتی ہے، یہ کتاب پیغمبر کے سینے پر ہوتی ہے۔ اب کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ قرآن کہاں رکھا ہے؟ اس پوشیدہ کتاب میں جس کو سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس قرآن کو جو تمہارے پاس ہے اس کو تو کافر بھی چھو سکتا ہے، کافر بھی چھاپ سکتا ہے، کافر بھی لکھ سکتا ہے، کافر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا، اور وہ پاک کیے ہوئے لوگ بھی وہ نہیں جن کو تم پاک کر دو، نہیں، وہ پاک کیے ہوئے لوگ بھی وہ ہیں جن کو اللہ پاک کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور انہوں نے اس کتاب حقیقی کا پتہ دیا کہ ایک طرف بدن مبارک علیحدہ زمین کربلا پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور دوسری طرف نوک نیزہ پہ سر حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم اور قرآن الگ نہیں ہو سکتا۔ میرے نانا نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ بس ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔
اب ہمیں